بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کل اصحاب کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اہل بیت کا بھی اپنا مقام، اپنی شان اور اپنی فضیلت ہے، اور خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کا بھی بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہمیشہ اہل سنت والجماعت جو ہے اس نے اعتدال کا راستہ اپنایا ہے، اور اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی مضبوطی سے تھامو، اس طریقے سے تھامو کہ کسی اور صحابی کی شان کم نہ ہونے پائے، کسی صحابی کی توہین اور بے ادبی نہ ہونے پائے، اور صحابہ کرام کا دامن بھی اسی طرح مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ اہل بیت کے چشم و چراغوں میں سے کسی چشم و چراغ کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور نہ ان کی شان میں کمی آنی چاہیے۔ اہل بیت اطہار میں سے جن ہستیوں کا دن آ جائے اس دن انہی کی شان کو بیان کرو۔ باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی کی ولادت یا شہادت یا کوئی خاص دن ان کا آ جائے، کوئی خاص مقام آ جائے، تو اس دن فقط اسی صحابی کی شان کو بیان کرو اور حق ادا کرو۔ محرم الحرام آئے، یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کا حق ادا کرو، اور باقی آگے جو عشرہ ہے محرم الحرام کا، اس کے اندر شہدائے کربلا کے فضائل و کمالات کو بیان کرو۔ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام چونکہ قریب ہے، 2 یا 3 دن کے فاصلے پر ہے، اس لیے آج کی گفتگو میں ہم چند احادیث طیبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ پہلی حدیث پاک جسے امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر روایت فرمایا ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، فرمایا روح زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر سورج کسی اور آدمی پر طلوع نہیں ہوا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں فرمایا۔ اب کوئی بندہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس انداز میں بیان نہ کرے کہ اہل بیت میں سے کسی فرد کی شان میں کمی آئے، کسی کا مقام کم ہو۔ حضور علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً جزوی فضیلت ہر صحابی کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور اہل بیت کے کیا کہنے اور پھر خلفائے راشدین کے کیا کہنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین ہیں۔ حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وزارت حاصل ہوئی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث پاک، لا يحب ابا بکر و عمر منافق ولا یبغضہما مؤمن، فرمایا کوئی منافق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ منافق کی علامت ہے کہ شیخین سے محبت نہیں کرے گا، اور ولا یبغضہما مؤمن، اور مومن کی علامت اور مومن کی شان یہ ہے، جو مومن ہوگا کوئی مومن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بغض نہیں رکھ سکتا، ان سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے مومن اور منافق کی پہچان بتا دی۔ اگر مومن اور منافق کو پہچان نہ ہو تو یہ پہچان ہے، دیکھو جو میرے ابو بکر اور عمر کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کو معاذ اللہ شب و شتم کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، وہ منافق ہے۔
تیسرے مقام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کا چراغ ہیں۔ جس عمر کو حضور چراغ فرمائیں، کوئی بندہ کہے عمر کے بارے میں یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں، تو سمجھو یہ نفاق کی علامت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک مقام پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں جو باطل سے محبت نہیں کرتے، باطل کو پسند نہیں کرتے۔ جب عمر باطل کو پسند نہیں کرتے تو باطل بھی عمر کو پسند نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگا لیں، جو حضرت عمر کو پسند نہ کرے وہ اہل باطل میں سے ہے، اور جو عمر کو پسند کرے وہ اہل حق میں سے ہے۔ پھر ایک مقام پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور آپ کے دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ حق کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان سے بھی حق جاری ہے، آپ کے دل سے بھی حق جاری ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں فرمایا رضا اللہ تعالی رضا عمر و رضا عمر رضا اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا حضرت عمر کی رضا ہے، اور حضرت عمر کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے جس سے حضرت عمر فاروق راضی ہوں، اور جس بندے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہوں اللہ اس سے راضی ہے۔ عمر کی رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا عمر کی رضا ہے۔ کیا یہ فضیلت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کم ہے جو تاجدار کائنات کی زبان مقدس سے بیان ہوئی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا لکان عمر، تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ عمر نبی نہیں ہوئے، پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاتمیت کا تاج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجا دیا ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر روایت فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضانی، جس بندے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا، تحقیق اس بندے نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ ومن احب عمر فقد احبانی، اور جس نے عمر فاروق سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات نے حضرت عمر کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا اور حضرت عمر کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنی چاہیے، آپ سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم سے بغض رکھیں گے تو آقا دو جہان ناراض ہو جائیں گے، سیدنا فاروق اعظم سے محبت کریں گے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، رب کائنات بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات مزید بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعلیمات